اور آپ کی رحمت و برکت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی اللہ تعالیٰ نے. حضور پاک علیہ السلام کی برکتیں رحمتیں ہمیں مل سکتی. افسوس یہ کہ ایک آدمی پرنالے کے نیچے کھڑا ہوا ہے اور وہ پیاسا ہے. پرنالے سے پانی بہہ رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، اور وہ کہتے میں تو پیاسا ہوں. تو اس سے بڑی نادانی کیا ہوگی؟ اللہ پاک نے جو رحمتیں برکتیں ہمیں دینی تھیں اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور وہ ساری رحمتیں برکتیں جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں بتا دی. اتنی آسان بات. آج ہمارے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جی حضور صلی اللہ کے والدین پریشان ہیں، جی اولاد جو ہے ان میں ماں باپ کی فرما برداری نہیں، ماں باپ کی اطاعت نہیں. تو ہم نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اللہ اس کے رسول سے کتنا جوڑا ہے، ہم نے کتنی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائی. تو قصور تو ہمارا ہوا نا. یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے جو ہیں وہ الحمدللہ یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ہمارے لیے دنیا میں نفع کا ذریعہ بن جائیں. یہ تو ہم چاہتے ہیں، مگر ہم نے ان کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے کتنا جوڑا ہے، یہ سوال. ہم نے ان کو جس تعلیم سے جوڑا ہے اس تعلیم والے لوگوں کا خیال کیا ہے کہ جی 12-13 سال کے بعد بچہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اس کو ماں باپ کی کوئی ضرورت نہیں. تو ماں باپ کو لاتے مار کے چلے جاتے ہیں. ماں باپ ان سے یہ پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات بتائی تھیں کہ بچہ جب 7 سال کا ہو تو اس کو نماز سکھاؤ. سب سے پہلی بات جو بچے کے لیے فرمائی وہ کیا فرمائی کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اللہ کا نام جائے. اللہ کا نام اس کے دل میں چلا جائے. کان کے ذریعے سے اس کے دل میں اللہ کو بٹھانے کی کوشش کی جائے. اور دائیں کان میں اقامت کہی جائے، دائیں کان میں اذان کی جائے دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. اور جب بچہ بولنا شروع کرے تو پہلا لفظ اس کی زبان پر اللہ ہو. ہم اس کی کتنی کوشش کرتے ہیں. ہم تو کوشش میں لگے ہوئے کہ جی بچہ بابا کہے، امی کہے. اور اس کی ہم نے کبھی سوچا آپ؟ اور اس کے بعد جب بچہ بولنے لگے پہلا بول بچے کی زبان پہ اللہ کا. اور جب بچہ بولنے لگے تو اس سے کلمہ پڑھوائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ اس بچے کی زبان پر ہے. بچہ اگر گالی دیتا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، دیکھو جی میرے بچے نے گالی ایسی. تو کلمہ ہم نے کتنا سکھایا اپنے بچوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بلکہ آج ہم نے حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھجوریں تھیں زکوٰۃ کی. گھر میں لوگ گھر میں تھیں یا گھر کے باہر تھیں، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کے ڈھیروں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. حضرت حسن اور حسین آ گئے اور انہوں نے ایک کھجور منہ میں رکھی. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے جی بچے ہیں کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کخ تھوکو نکالو. اور ایک کھجور بھی اس بچے کو کھانی نہیں. جی ہم تو یہ سوچ رہے ہیں جی بچہ ہے کھجور کھا لیا تو کیا ہوا، آپ نے نہیں چھوڑا. اور فرمایا کہ ہم صدقے کا مال زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے ہیں. آج ہمیں کتنی اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے بچے حرام سے بچ جائیں.
رشوت لے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹی قسمیں، جھوٹے مقدمات، اور جہاں بھی چلے جائے رشوت اللہ معاف فرمائے اس کو تو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ کتنا بڑا خدا کا عذاب اس کی وجہ سے آنا چاہیے تھا۔ وہ تو کسی یہ جو اللہ والے ہیں ان کے رونے دھونے سے اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے، ہم پر تو اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہونے چاہیے تھے۔ جتنے خراب ہیں تو کچھ بھی نہیں، ہمارے گناہ کتنے ہیں اس کے مقابلے۔ کروڑوں روپے، اربوں روپے رشوت لی جا رہی ہے، کروڑوں روپے کے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، دھوکے دیے جا رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے، اور یہ خیال بھی نہیں آتا کہ میں اپنے بچوں کو کیا کھلا رہا ہوں۔ ایک زمانہ ایسے تھا کہ جب بچہ بیٹا گھر سے نکلتا تھا تو ماں اس کو نصیحت کرتی تھی کہ بیٹا دیکھو حرام نہیں لانا، حرام نہیں لانا، ہم بھوکے پیٹ سو جائیں گے کوئی بات، مگر حرام نہیں لانا، جھوٹ سے بچ، جھوٹ سے بچ۔ ایسا زمانہ تھا۔ انگریز کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا۔ مقدمہ یہ آیا کہ ایک آدمی نے کسی راستہ چلتے ہوئے بچی کے کان کو پھاڑا اور جو بالی تھی وہ لے کے بھاگا، پکڑا گیا وہ چور، اس کو جج نے عدالت میں پیش کیا۔ عدالت میں وہ جج بڑا پرانا آدمی تھا، اس نے اور وہ چوری کرنے والا مسلمان تھا اور وہ جج انگریز تھا، اس نے اس مسلمان کو پہچان لیا اور کہا آپ کو یاد ہے کہ اتنے عرصے پہلے انگریز حکومت نے ایک نہر کھودنے کے لیے آپ کو مزدوری پہ رکھا تھا؟ کہا میں وہی آدمی ہوں، اور نہر کھودتے ہوئے ایک سونے کی کوئی بڑی چیز آ گئی تھی، آپ نے وہ سونا جو افسر تھا اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا چیز ہے، آپ نے وہ سونا اس افسر کو دیا تھا؟ کہاں دیا تھا؟ کہا تم تو ایسے ہی ایماندار آدمی تھے کہ نہر کھودتے وقت جو سونا نکلا تھا اس سونے کو استعمال کرنے کے بجائے اپنے مالک کو دے دیا، انگریز کو دے دیا، اور آج ایک بچی کے کان کو پھاڑا اور اس سے وہ سونا لے کے تم بھاگے۔ اس نے کہا کہ یہ تمہارے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، تمہاری بری عادتوں کی وجہ سے، ہم مسلمان تو ویسے تھے۔ اس انگریز سے کہا یہ تمہاری حکومت میں ایسا ہو گیا کہ تم رشوت لے رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، تو تمہاری وجہ سے ہم بھی ایسے بن گئے، مسلمان ایسے تھے۔ مسلمان تو مجال ہے کہ مسلمان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے، حرام تو بہت دور کی بات۔ ایسے ایک اللہ والے تھے تو مسلمان تھے، وہ ان کی کافروں سے لڑائی ہو گئی، مجاہدین جہاد ہوا، تو ان کافروں نے کیا کیا، لوگوں کے جانوروں کو انہوں نے، کافر تھے تو مسلمانوں کے جانوروں کو انہوں نے ذبح کیا، اور ذبح کیا اور اس کے بعد اس کا گوشت کھایا اور ہڈیاں دریا میں پھینک دی۔ ان بزرگوں کو کسی نے بتایا کہ اس دریا میں کافروں نے وہ جو مسلمانوں کے جانور قبضہ کیے تھے حرام کے، دھوکے دے کر، چوری کر کے، اور جانور چوری کر کے اس کو ان کا گوشت کھایا اور ہڈیاں اس دریا میں پھینک دی۔ پوری زندگی انہوں نے مچھلی نہیں کھائی کہ اس مچھلی نے حرام گوشت کھایا ہوگا اور میرے پیٹ میں حرام چلا جائے گا۔ اللہ والے تو ایسے ہوتے تھے، اتنا اللہ کا خوف تھا کہ حرام ہمارے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کو کسی نے آ کے بتایا کہ شہر میں بکری کو کسی نے چوری کر لی، پوری زندگی انہوں نے بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں وہ یہ چور جو ہے، چور، وہ بکری کی عمر تو 4-5 سال 10 سال سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، پوری زندگی انہوں نے گوشت نہیں کھایا کہ یہ شاید وہ حرام گوشت نہ ہو، یہ بکری چوری والی نہ ہو۔ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کا خوف تھا کہ حرام پیٹ میں نہ چلا جائے۔ ہمارے دادا شیخ جو تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ تھے شاہپور چاکر والے، ان کے شیخ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا یہ حضرت تو
بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے، حرام تو دور کی بات۔ شیخ و پورہ میں حضرت تشریف لائے، اور حضرت جب کہیں جاتے تھے تو 3 شرطیں لگاتے تھے ان لوگوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ لگاتے تھے کوئی ہدیہ، کوئی کھانا، کوئی اکرام آپ کی طرف سے قبول نہیں کروں گا، تبلیغ کے لیے آؤں گا، واعظ و نصیحت کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے آؤں گا، اور اللہ کا نام تمہیں بتاؤں گا، اور تم سے کچھ نہیں لوں گا، اور تمہارے گھر میں بھی نہیں رہوں گا، اللہ کے گھر مسجد میں رہوں گا، تمہارے گھر کے جگ کا پانی بھی نہیں پیوں گا، اللہ کے گھر مسجد کے کنویں کا پانی پیوں گا۔ یہ حضرت شرط لگاتے تھے۔ اور ایک شرط یہ ہوتی تھی کہ وہاں جا کے میں اپنی سواری سے آؤں گا، پیدل راستہ ہوگا تو پیدل جاؤں گا، اور اگر سائیکل سے، حضرت کے پاس سائیکل تھی، فرمایا کہ اگر تھوڑا دور ہوگا تو سائیکل سے آؤں گا، اور اس سے دور ہوگا تو ریل گاڑی سے آؤں گا، لیکن پیسے ہوں گے تو آؤں گا، پیسے نہیں ہوں گے تو نہیں آؤں گا، اور آپ کا کرایہ نہیں لوں گا، کرایہ نہیں لوں گا آپ سے۔ تو شیخ و پورہ حضرت تشریف لے آئے، ریل گاڑی سے اپنی سواری سے آ گئے، اور وہاں کی مسجد میں رہے، اور کسی کے گھر میں نہیں جاتے تھے، کہ بھئی مسجد میں رہتے تھے، اور اپنے ساتھ گڑ چنے لے جاتے تھے، گڑ چنے اس طرح کی چیزیں، اور وہ کھا لیا، مسجد میں بیٹھ کے پانی پی لیا، بس۔ تو ایک نوجوان تھا، اس نے کئی دن دیکھا کہ حضرت مسجد میں ہیں، کچھ کھا پی بھی نہیں رہے، گڑ چنے ایسے وقت میں کھا لیتے تھے کہ لوگ نہیں ہوتے تھے تو کھا لیتے تھے۔ تو اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کچھ کھاتے نہیں؟ کہ میں تو کھا رہا ہوں۔ کہا میری شرط یہ ہے کہ میں جن لوگوں کے پاس جاتا ہوں وہاں کھانا نہیں کھاتا، ان سے کھانا بھی نہیں کھاتا، ہدیہ بھی نہیں لیتا۔ اس نے کہا میں نے تو آپ کو نہ بلایا ہے اور نہ میں آپ کو جانتا ہوں، بس ایسی آپ مسجد میں آپ سے ملاقات ہو گئی تو میرا کھانا آپ کھائیں گے؟ کہا آپ کا کھانا کھاؤں گا، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ بے نمازی کے ہاتھ کی چیز نہیں کھاؤں گا۔ تو اس نے دل میں کہا کہ یہ مولوی ایسی باتیں کرتے، بے نماز، ان کو کیا پتا ہوگا۔ اس نے جان بوجھ کے، اس کی ماں نمازی تھی، اس سے روٹیاں بنوائی، اور اپنی پڑوسن کو بلا لیا جو بے نمازی تھی، اس سے بھی کچھ روٹیاں بنوائی، اور دونوں روٹیوں پہ کچھ نشان لگا لیے اپنی سمجھ کے لیے، اللہ کے حضرت کے سامنے رکھی۔ جب حضرت نے روٹی کو دیکھا تو حضرت نے فرمایا آپ نے شرط پوری نہیں کی۔ کیا شرط؟ حضرت میں نے کہا تھا نا بے نمازی کی، اس میں کون سی روٹی بے نمازی؟ حضرت نے بے نمازی کی روٹی اٹھا کے ہاتھ سے، یہ بے نمازی۔ وہ حیران ہو گیا۔ جب انسان حلال کھانے پہ آتا ہے نا، حلال کی اتنی برکت ہے کہ اس کی آنکھ، یہ دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہو تو ظاہر کی آنکھیں بھی بتا دیتی ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام۔ مولانا امین صفد رکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پہلے اہل حدیث تھے، اور ان کے بڑے عالم تھے، بڑے مناظر قسم کے تھے، مناظرہ کرتے تھے، اور ان کو دلائل سے لوگوں کو اہل حدیث بناتے تھے۔ تو ان کو کسی نے بتایا کہ لاہور میں، اکاڑا کے تھے، اکاڑا تو لاہور سے قریب ہی ہے، لاہور میں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ ہم کہا ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ کہتے ہیں اللہ کی شان، میرا ایک دوست آیا اور اس نے مجھے 5 روپے کہا کہ میرے پاس 5 روپے ہیں، سود کے حرام پیسے ہیں۔ کہا مجھے دو۔ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا میں اس میں تجربہ کرتا ہوں۔ پیسے لیے، اور ان پیسوں سے کچھ پھل لیے، اور کچھ اپنے حلال پیسوں سے لیے، اور دونوں پھلوں کو ملا دیا، اس پہ نشان لگا کے، اور اس پھلوں کو اس میں پیٹی میں، پھلوں کی پیٹی میں بند کر کے لاہور چلے گئے۔ حضرت کے پاس گئے، حضرت سے جا کے کہا کہ حضرت یہ میں آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت نے کہا ہم نہیں لیتے کسی کا ہدیہ۔ کہنے میں نے بڑا اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ حرام کھلاتے ہیں، حرام ہدیہ کھلاتے ہیں۔ تو میں کانپ گیا۔ میں نے کہا حضرت آپ بتا سکتے ہیں؟ کہا ہاں۔ میں نے پیٹی کھولی، حضرت نے حرام پھل الگ کر دیے، حلال الگ کر دیے، یہ حلال پیسوں میں، یہ حرام پیسوں۔ کہتے میں نے تو دل کی آنکھوں سے، کیا سر کی آنکھوں سے یہ دیکھا۔ میں نے کہا حضرت میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ کہ اب یہ تو امتحان لینے کے لیے آئے تھے، جب بیعت ہونے کے لیے آؤ گے تو پھر بیعت کریں گے۔
جو تو امتحان لینے کی. پھر حضرت گئے، بیعت ہو گئے، اللہ نے ان کی زندگی پلٹ دی، اور بہت بڑے عالم تھے، بڑے مناظر تھے، اور اس کے بعد اللہ نے ان کی پوری زندگی بدل. ہمارے حضرت ڈاکٹر نوشاد صاحب دامت برکاتہم نے یہ واقعہ سنایا. ان کے جو ڈاکٹر نوشاد صاحب کے سسر تھے، وہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے خادم تھے، لاہور میں ان کی خدمت کرتے تھے. حضرت کے مزاج سے واقف تھے کہ حضرت حرام چیز نہیں کھاتے. پھر انہوں نے کہا جی مجھے کراچی جانا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ کراچی میں کتب ہیں، حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں چلے جائیں. وہاں آ گئے، بنوری ٹاؤن آ گئے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کراچی آئے. تو یہ جو ڈاکٹر نوشاد صاحب کے سسر تھے، انہوں نے کہا حضرت میں آپ کی دعوت کروں، کھانا آپ کو کھلاؤں. ٹھیک ہے. اہلیہ کو بڑی تاکید کی کہ کسی بے نوازی کے ہاتھ کی لگی ہوئی چیز نہ ہو، بے نوازی کا ہاتھ نہیں لگا ہوا ہو، اور کوئی حرام چیز نہ ہو. روٹی بنائی، سالن بنایا، اور کھیر بھی بنائی. وہ حضرت کے پاس لے کر آ گئے. حضرت نے کھیر نہیں کھائی. تو پوچھا حضرت آپ کھیر نہیں کھا رہے ہیں کہ دودھ جو ہے وہ حرام کا ہے، دودھ حرام کا ہے. اب حضرت بڑے پریشان ہو گئے کہ میں تو اس باڑے سے دودھ لاتا ہوں، اور باڑے والا تو بڑا ہمیشہ کہتے جی میری اپنی بھینسوں کا دودھ ہے تو حرام کیسے ہو گئے. اس کے پاس چلے گئے. 3 ہٹی میں نیچے جو ہے پل کے نیچے باڑے بنے ہوئے تھے بھینسوں کے، اس زمانے کی بات. تو سن 62 میں تو حضرت کا وصال ہوا، اس سے پہلے کی بات. اور اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ بھئی مجھے سچ سچ بتاؤ. اور اس نے کہا جی ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ اس دن ہماری بھینسیں پڑوسی کا جو باڑا تھا وہاں چلی گئی غلطی سے، اس کی گھاس کو کھا لیا اور اس نے دودھ دیا. وہ دودھ ہم نے آپ کو دے دیا، اس سے وہ کھیر بنائی گئی. تو وہ تو حرام ہے، حرام. دیکھ کے حضرت بتاتے تھے. یہ تو آپ اپنے دل پر محنت کریں، دل پر محنت کریں تو پھر جب دل ٹھیک ہوگا اور اس دل میں اللہ ہوگا تو یہ آنکھ گناہ نہیں کر سکے گی. اور دل اللہ سے غافل ہوگا تو مسجد میں بیٹھ کے گناہ کرے گا، مسجد میں بیٹھ کے موبائل دیکھے گا، مسجد میں گناہ کرے گا، قرآن پڑھتے ہوئے گناہ کرے گا. تو دل اللہ سے غافل ہوگا. تو میں یہ واقعہ اس پہ سنا رہا تھا کہ جو اللہ والے تھے وہ تو ایسی زندگی گزارتے تھے کہ ہمارے بے نمازی کے ہاتھ کی چیز ہمارے پیٹ میں نہ چلی جائے. وہ بچوں کو کھلا رہے ہیں حرام، جھوٹ کا، سود کا، دھوکے کا مال، چوری کا مال کھلا رہے ہیں. باپ مر گیا، ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، اور وہ جائیداد اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں. بہنوں کا، بھائیوں کا حصہ نہیں دیا. بہنوں سے کہہ دیا کہ جی آپ کو تو والد صاحب نے شادی کرا دی تھی نا، تو ہو گئی شادی، پیسہ تو سارا میرا ہے. اب وہ حرام پیسہ اپنی اولاد کو کھلایا. اب وہ چاہتا ہے جی میری اولاد میری فرما بردار ہو. یہ اولاد تو اس کے سر پہ جوتے مارے گی جس اولاد کو حرام کھلایا. کھلاؤ اولاد کو حرام کھلاؤ، سود کا، رشوت کا مال کھلاؤ، پھر یہ اولاد کبھی بھی آپ کی فرما بردار نہیں بنے. یہ ایسے ستائے گی اس دنیا میں. حرام ایسی چیز ہے کہ جب حرام پیٹ میں چلا جاتا ہے تو ساری زندگی وہ رلاتا ہے. حرام ایسی چیز. اور ہم حرام جو ہے نا صرف چوری کو اور رشوت اور سود کو سمجھتے ہیں. یہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو آدمی خیانت کرتا ہے، کام چوری کرتا ہے، دفتر میں جانے کا وقت 8 بجے، 9 بجے چلا گیا، 10 بجے چلا گیا، کون پوچھنے والا؟ اب اس کے یہ کمائی یہ حلال نہیں رہی، یہ حلال نہیں رہی یہ کمائی. ہمارے حضرت واسم منظور صاحب رحمہ اللہ کے پاس صبح لوگ جاتے تھے ذکر میں. ذکر کے بعد اگر کوئی ساتھی بیٹھا ہوا ہوتا تو اس کو بلاتے بھی آپ کا دفتر کس وقت ہے؟ خیر 8 بجے. کہ یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ نہیں، یہاں جو دفتر کے علاوہ کا وقت ہے وہ یہاں دو نا. دفتر سے چوری کر کے آپ مجھے وقت دے رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اللہ کے راستے میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. یہ تو اپنی کمائی کو حرام کر رہے ہو. اور اپنی نوکری پہ جاؤ، اپنے دفتر میں جاؤ.
ہم صبح جاتے تھے تو ہمارا مدرسے کا وقت ہوتا تھا، جب مدرسے کا وقت ہو جاتا تھا فرمایا تھا اب جاؤ مدرسے، بس یہاں نہیں بیٹھو میرے ساتھ، یہاں نہیں بیٹھو، مدرسے کا وقت ہے وہاں چلے جاؤ، جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرو۔ جلدی آ گئے، جلدی آ گئے، دفتر سے جلدی آ گئے، مدرسے سے جلدی آ گئے، اپنے کام سے جلدی آ گئے، جی کوئی کون دیکھنے والا ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ کمائی پیٹ میں جا رہی ہے اور اب بیوی نافرمان ہے، بچے نافرمان ہیں، بیماریوں پہ بیماریاں آ رہی ہیں، تکلیفوں مصیبتوں پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں جی برکت ختم ہو گئی ہے۔ تو برکت کیسے آئے گی؟ برکت حرام سے آئے گی، حرام سے تو برکتیں چلی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز کہ اس پیٹ میں کیا جا رہا ہے وہ حلال ہو۔ وہ دفتر میں بیٹھ کے موبائل میں لگا ہوا ہے، جب افسر آنے لگا تو موبائل اندر رکھ دیا، اب موبائل اندر رکھا، رات کو دیر سے دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہا، شادیوں میں بیاہوں میں گیا، وہاں سے دیر سے صبح دفتر میں اونگ رہا ہے، دفتر میں اونگ رہا ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ تو یہ تو خیانت ہے، یہ تو خیانت ہے کہ آپ نیند میں آپ کیا دفتر کا کام کریں گے؟ بجلی چلی گئی، مشین خراب ہو گئی، خوش ہو رہا ہے، اچھا ہو یار تھوڑا سا ریسٹ مل گیا۔ اب یہ جذبہ اندر سے مالک کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اس ملازمت میں برکت نہیں ہے اور کام بڑھ نہیں رہا ہے۔ جب آپ کی نیت ہی خراب ہے اپنے مالک کے ساتھ تو آپ کے کام میں برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت تو صحیح نیت پر آتی ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مغل بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کر رہا تھا، شکار میں ساتھیوں سے بچھڑ گیا، دور چلا گیا، ایک باغ تھا، اس باغ میں انار کا باغ تھا۔ اس کے مالک سے کہا کہ بھائی میں ایسی مسافر ہوں، ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں، پیاس لگی ہے، کوئی کچھ پلا دو۔ اس نے انار توڑا اور انار کو نچوڑا، گلاس بھر گیا، اس کو پلا دیا، بڑا خوش ہوا، بڑا میٹھا اور بہت اچھا انار ہے، وہ ایک انار میں گلاس بھر گیا۔ دل میں شیطان نے خیال ڈالا کہ اس باغ پہ ٹیکس لگانا چاہیے، اتنا بڑا باغ ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، اس سے باتیں چیت کرتا رہا، پھر اس کے بعد اس کو کہا یار ایک گلاس اور پلاؤ۔ اس نے اسی درخت کا انار توڑا تو وہ کھٹا بھی اور مٹھاس بھی نہیں اور گلاس بھی نہیں بھرا۔ بڑا حیران ہوا، تو پہلے انار سے تو گلاس بھرا تھا اور یہ انار ایسا ہے۔ تو وہ اس زمانے کے سادہ سیدھا لوگ تھے، انہوں نے کہا اس باغ کے لیے کسی کی نیت خراب ہو گئی ہے، اس نیت کا اثر ہے، نیت خراب ہے کسی کی۔ تو وہ کہنے لگا کہ نیت تو میری خراب ہے، میں نے ہی کہا تھا کہ اس باغ پہ ٹیکس لگاؤں گا، دل کو صاف کیا کہ نہیں کوئی ٹیکس نہیں لگاؤں۔ اس کو کہا پھر پلاؤ، اس نے پھر انار توڑا اور دیکھا تو رس بھرا، میٹھا اور گلاس بھی بھر گیا۔ کہنے لگا اب کیا ہوا کہ اس کی نیت صحیح ہوگی، نیتیں خراب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اب اس میں دو باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی، مزدور پسینہ بہائے، محنت کرے، کوشش کرے، یہ نہیں کہ ٹانگ پہ ٹانگ بیٹھ کے رکھا ہوا ہے شام کو تنخواہ مل جائے گی، مہینے کے بعد تنخواہ ملے گی۔ اور مالک کا جذبہ کیا ہے کہ اس کو تنخواہ نہیں دو، اس کی تنخواہ جو ہے وہ اس کی تنخواہ کو روکے رکھو۔ ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ ایک پارسی تھا، کافر تھا، اس کی تجارت میں کبھی نقصان نہیں ہوتا تھا، لوگ اس سے گر پوچھتے تھے، وہ کہتا تھا کہ میں آخری تاریخ سے کو جب لوگ جاتے ہیں نا، 30 تاریخ ہوتی ہے، 31 تاریخ، تنخواہیں اسی وقت دے دیتا ہوں، تو جو لوگ میرے لیے کام کرتے ہیں میں ان کو خوش رکھتا ہوں۔ تو جو آسمانوں کا مالک ہے، کافر کا بھی یہ یقین ہے کہ اللہ ہے، وہ میرا خیال رکھتا ہے۔ نہ تاجر کی نیت صحیح ہے، نہ ملازم کی نیت صحیح ہے، نہ مالک کی نیت صحیح ہے، برکت کہاں سے آئے؟ تو سب سے پہلی چیز کہ اپنے پیٹ کو حرام لقمہ حرام سے بچائے۔ میں نے یہ بات یہاں سے شروع کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مبارک زندگی لے کر آئے، ہم نے وہ زندگی اپنانی ہے۔ 12 ربیع الاول منانا آپ کی زندگی منانے کے لیے نہیں ہے، اپنانے کے لیے۔ آپ کا ایک معصوم بچہ نابالغ ہے، معصوم ہے، وہ کوئی گناہ کر لے تو وہ معاف ہے، اور وہ ایک زکوٰۃ کی کھجور اٹھا کے منہ میں رکھتا ہے
آپ علیہ السلام اس کے منہ سے نکال رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کخ کخ تھوکو تھوکو، کیونکہ حرام پیٹ میں نہ جائے۔ ہم نے اپنی اولاد کو حرام سے بچانے کے لیے کیا تدبیریں کی؟ کبھی سوچا کہ میری ملازمت جو ہے وہ کیسے چل رہی ہے، میں ٹھیک جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں، اپنے ادارے کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ میں مخلص ہوں کہ نہیں ہوں، میں کیسے کام کر رہا ہوں اس کے لیے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ کافر بھی محنت کرے گا نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ نیوٹن جو تھا، نیوٹن ایک سائنسدان تھا، اور اس نے کوئی بڑی ایجادیں کی ہیں، نام اس کا بڑا مشہور ہے سائنس کی دنیا میں۔ اس کی شادی تھی اور اس کا ولیمہ تھا۔ لوگ آئے، دیکھا تو نیوٹن صاحب موجود نہیں ہیں، ادھر ادھر دیکھا، کسی نے کہا وہ تجربہ گاہ میں ہوں گے، جا کے دیکھا تو تجربہ گاہ میں تھے۔ شادی والے دن، ولیمے والے دن بھی اپنی تجربہ گاہ میں تھے۔ تو جو کافر اتنی محنت کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ سائنسدان بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں اللہ کے ضابطے اور اسباب کے ساتھ ہے۔ ایک کافر محنت کرے گا وہ آگے بڑھے گا، مسلمان چوری کرے گا وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ اللہ کا تعلق مسلمان کافر سے نہیں ہے، اللہ کا تعلق تو ظاہری اسباب سے ہے۔ ظاہری اسباب میں ایک آدمی حرام استعمال کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، سود لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، وہ پیچھے جائے گا، اور حلال رزق حلال اختیار کرے گا تو آگے بڑھے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ پیٹ کے اندر حلال لقمہ جائے تو آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی، آپ کے بیوی بچے گھر میں سکون ہوگا، بیماریاں نہیں ہوں گی، پریشانیاں نہیں ہوں گی، دکھ نہیں آئیں گے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیا پریشانی، کوئی بندش آ گئی۔ بندش کیا؟ یہ ہمارے گناہ ہیں۔ حرام پیسہ پیٹ میں جا رہا ہے تو کبھی بھی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ حرام کا سب سے بڑا ریئیکشن اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ یہ دل کے سکون کو چھین لیتا ہے، دل کا سکون چھین لیتا ہے، کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ اس دل کو کبھی سکون نہیں آ سکتا جس کے پیٹ میں حرام جا رہا ہو، جس کو باپ نے حرام کھلایا ہو، باپ ملازم ہے حرام کمپنی میں، حرام ادارے میں، اور یہ اس کا پیسہ کھا رہا ہے، مہنگے مہنگے اسکولوں میں پڑھ رہا ہے، اور جب پریشانیاں آتی ہیں تو پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، حرام ہے، یہ حرام کے اثرات ہیں۔ ہر حرام کا ریئیکشن ہے، حلال کا بھی ریئیکشن ہے، حرام کا بھی ریئیکشن، ہر گناہ کا ریئیکشن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو، چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ ادھر ادھر کھانے میں ادھر بھی ہاتھ ادھر بھی ہاتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس بچے کو 3 نصیحتیں کی۔ کل بیمینک، کبھی دیکھو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، وسم اللہ، اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ اور ہمارا بچہ کھانا کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں، وہ جو پیپسی والے وہ جو اشتہار دیتے ہیں نا اس میں الٹے ہاتھ سے پی رہا ہوتا ہے۔ میں نے ایک دن پتہ نہیں کسی سے پوچھا، میں ایک امریکہ سے ایک دوست آیا ہوا تھا، میں نے کہا یہ لوگ وہاں پہ الٹے ہاتھ سے کیوں کھاتے پیتے ہیں؟ کہتے ہیں انہوں نے جان بوجھ کے مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں، جان بوجھ کے کہ جو مسلمان کریں گے وہ ہم نہیں کریں گے، اور ہمارے مسلمان ان جیسے بننا چاہتے ہیں۔ میں حیران ہوں، دنیا کی کوئی کافر عورت آپ کو ایسی ملی گئی کہ اس نے سر پہ دوپٹہ رکھا ہوا ہو، برقع اس نے جسم پہ ڈالا ہوا ہو، اپنے پورے جسم کو چھپایا ہوا ہو کہ جی میں مسلمان عورت جیسی بننا چاہتی ہوں؟ ایک عورت آپ نہیں دکھا سکتے۔ کافرہ ہو کہ جی میں مسلمان جیسی بننا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کا لباس، مسلمان عورت کا لباس تو ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، مسلمان عورت کا لباس موٹا ہوتا ہے، باریک نہیں ہوتا ہے، چست نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان عورت سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک اس کا جسم چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ مسلمان عورت ہے نا۔ اسلام تو کسی چیز کا نام ہے نا، اسلام صرف تو نہیں خالی اسلام نام فاطمہ رکھ دیا، خدیجہ رکھ دیا اور کام انگریزوں کے کافروں کے، اسلام اس کا نام تھوڑی ہے۔ مردم شماری میں مسلمان کام سارے کافروں کے۔ دنیا کی ایک عورت بھی مسلمان جیسی، حضرت فاطمہ حضرت عائشہ جیسی بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مسلمانوں کی کروڑوں عورتیں کافر عورتوں جیسے بن رہی ہیں کہ بالوں کو دیکھو، ان کے لباس کو دیکھو،
ان کی زندگیوں کو دیکھو تو اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ کافروں کی زندگی پہ خدا کی رحمت آئے گی؟ وہ تو اللہ کی لعنت آئے گی اس میں. اللہ کی لعنت برستی ہے کافروں پہ. لعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی تو لعنت ہے. ان ملعونوں کی زندگی اختیار کرنے میں مزہ آ رہا ہے. الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں. ایک ساتھی بچے کو لے کر آ رہا تھا، اب ہم اس کو دم کریں، وہ روئے. میں نے اس کو کہا دیکھو بھئی آپ نے اس بچے کو کپڑے کیا پہنائے ہیں؟ کپڑوں کی تصویریں، انگریزوں کے کپڑے، ان جیسے لباس. اور میں نے کہا ان کو کرتا شلوار پہنا کے لے کر آؤ. وہ اگلے دن لے کر آیا، وہ دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. یہ تو شیطان خوش ہوتا ہے، آتا ہے. بھائی جس کپڑے بھی تصویر بنی ہوئی ہوگی تو شیطان وہ آئے گا، خوش ہوگا، میرا آدمی ہے، میرا دوست ہے، میری بات سن رہا ہے، میری مان رہا ہے. اور اللہ کے ہم اپنے بچوں کو کون سا لباس پہناتے ہیں؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے. آج جو ہے میں نے اس دن اپنی طالبات سے پوچھا، میں وہاں مدرسے میں پڑھاتا ہوں طالبات کو، کوئی حدیث کی بات آ گئی بیچ میں. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کو کپڑے بنانا آتے ہیں، سینا آتا ہے. 3-4 بچیاں تھیں، 80% بچیوں کو تو کپڑے سینے ہی نہیں آتے، سلائی کی مشین پہ کبھی بیٹھی نہیں. اور میں نے کہا آپ اپنی بچیوں کو، بچوں کو بازاری لباس پہناؤ گے تو بچہ بازاری لباس پہن کے مسجد والا بنے گا یا بازاری بنے گا؟ بتائیں نا. بازاری لباس پہنائیں گے تو وہ کیا بنے گا؟ بازاری. آوارہ لوگوں کا لباس پہنائیں گے تو بچے آوارہ بنیں گے. بے دین لوگوں کے لباس کو پہنائیں گے تو بچے بے دین بنیں گے نا. دیندار کہاں سے بنیں گے؟ فرمانبردار کہاں سے بنیں گے؟ وہ کہاں سے فرمانبردار بنیں گے؟ بے دین. جب اپنے بچوں کو بے دینی والا لباس پہنائیں گے تو ہمارے بچے بے دین بنیں گے، ہمارے بچے دیندار نہیں بن سکتے. اس لیے اپنے گھروں میں عورتوں کو کپڑے سلانا سکھائیں، کپڑے وہ سیکھیں کیسے پہنائیں، اور خود اپنے ہاتھوں سے بچوں کو پہنائیں. وہ بازار میں آپ جائیں گے تو آپ کو سنت کے مطابق لباس نہیں ملے گا، خلاف سنت ملے گا. لڑکی کو ایسے کپڑے ہوں گے کہ اس میں بازو نہیں ہوں گے اور اس کا سینہ کھلا ہوا ہوگا، چاک کھلی بھی ہوگی، شلوار اوپر اٹھی بھی ہوگی. سنت کے مطابق لباس تو نہیں ملے گا بازار میں. اپنے بچے اور جو لباس آپ اپنے بچے کو پہنائیں گے بچہ وہی حرکتیں کرے گا. آپ اس کا تجربہ کر لیں، تجربہ کر لیں. آپ بچے کو پینٹ شرٹ پہنا دیں، وہ بچہ ناچے گا. اور آپ اس کو کرتا شلوار پہنائیں، وہ نماز پڑھے گا، وہ نماز پڑھے گا. اور بچوں کو کیا پتہ. یہ تو ہمارے شاہ صاحب مرحوم تھے ہماری مسجد میں، وہ کہتے تھے مولانا یہ بچے کپڑے خریدنے بازار جاتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. کون خرید کے لاتا ہے؟ کہا ماں باپ. قصور تو ماں باپ کا ہے نا. کیا پہنا رہے اپنے بچوں کو؟ کون سا لباس پہنا رہے؟ بچی کے سر پہ دوپٹہ نہیں اور اس کو عادت نہیں ہے دوپٹے کی. تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ خدیجہ جبریل امین آ گئے. تو حضرت خدیجہ کے سر سے دوپٹہ سرک گیا تھوڑا سا. آپ نے فرمایا کہ خدیجہ جبریل تو فوراً چلے گئے. تو حضرت خدیجہ نے دوپٹہ صحیح کیا، کہا پھر آ گئے. کہا کہ جبریل آپ کیوں چلے گئے؟ کہا جس گھر میں عورت کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب لوگ کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے گھر میں کیا ہے، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. کیا کسی نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے کیا ہوا ہے، ہم نے خود کیا ہے. سارا دن گھر میں عورت بغیر دوپٹے کے بال کھلے ہوئے پھر رہی ہے، اسی کے ساتھ کھانا بنا رہی ہے، وہی کھانا بچے کھا رہے ہیں. تو بچے نافرمان بنیں گے اور کیا بنیں گے؟ کہاں سے فرما بردار بنیں گے؟ فجر کی نماز، جس گھر میں فجر کی نماز ضائع ہو جائے اس گھر میں کہاں سے برکت آئے گی؟ برکت تو نماز سے آئے گی. پورا گھر سو رہا ہے. جی رات کو دیر ہو گئی تھی، تقریب میں ہم گئے تھے، وہاں سے ہم دیر سے واپس آئے. ہم نے
ایک کھانے کی، ایک بریانی کی پلیٹ اور ایک میٹھے کی پلیٹ کے لیے ہم نے فجر کی نماز کو داؤ پہ لگا دیا. کیا پایا کیا کھویا؟ کیسے اس گھر میں سکون آ سکتا ہے جس گھر میں فجر کی نماز ہی نہ ہو، جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے؟ فجر پڑھی، سو گئے تو برکت سونے میں ہوگی. برکت تو سونے، زندگی میں کہتے جی برکت ہی نہیں ہے، تو برکت کہاں سے کس راستے سے آئے گی؟ برکت سونے سے آئے گی. سونے سے کہاں ہے؟ ہماری تشکیل ہوئی سنگاپور، تو وہاں سنگاپور میں اب وہاں پہ دل میں ماحول اتنا مشکل، باہر نکلنا ہی مشکل، بڑی مشکل سے ہم گشت کے لیے جاتے تھے اور بہت نظروں کی حفاظت کرتے تھے. تو میں نے امیر صاحب سے کہا کہ امیر صاحب میں واک کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دن کو تو کر نہیں سکتے کہیں پہ، تو اور رات کو بھی ایسی ماحول ہوتا ہے. تو مسجد کے ساتھ گراؤنڈ تھا، میں نے کہا مرکز کے ساتھ، میں نے کہا میں فجر کی اذان ہوگی تو گراؤنڈ میں چلے جاؤں گا، وہ تو کوئی بھی نہیں ہوگا، تو آدھا پونا گھنٹہ جتنی دیر میں فجر کی نماز ہوتی ہے میں واک کر لوں. اور دل میں بڑا خوش کہ جی کوئی بے پردگی نہیں ہوگی. آپ یقین مانے فجر کی اذان ہوئی اور میں اس گراؤنڈ میں گیا، اوہ کچا کچ وہ گراؤنڈ بھرا ہوا، مردوں سے، عورتوں سے، بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، ساری دنیا ورزش کر رہی. تو کافر تو اذان پہ اٹھ جائے اور مسلمان 10 بجے تک 12 بجے تک سوتا رہے. آپ یہ بتاؤ کون آگے بڑھے گا؟ کافر آگے بڑھیں گے نا، مسلمان کہاں سے آگے بڑھیں گے؟ مسلمان کہاں سے آگے بڑھیں؟ ہم نے وہ سارے گناہ، وہ سارے کام کر لیے جو ہمیں پیچھے لے جانے والے ہیں، زوال کی طرف لے جانے والے. اب ہم کہتے ہیں جی ہمارا عروج، زوال کے کام کرے اور عروج ہو. یہ خدا کا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. دنیا تو دارالاسباب ہے. آپ اپنے آپ کو 10ویں منزل سے گرائیں گے کہ اللہ مجھے بچائے گا، اللہ بالکل نہیں بچائے گا. اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ 10ویں منزل سے آپ اپنے آپ کو گراؤ؟ یہ تو نہیں کہا اللہ نے آپ سے. آپ اللہ کے اصول کے خلاف چل رہے ہو. خدا کی فطرت کو آپ نہیں بدل سکتے. ایک اللہ کی سنت ہے، اللہ کے ضابطے ہیں کہ دنیا میں جو محنت کرے گا وہ آگے بڑھے گا، جو صحیح زندگی گزارے گا وہ آگے بڑھے گا. ایک آدمی کا نام ہے، کافر ہے، وال مارٹن، پتہ نہیں کیا نام ہے، اس طرح کا کوئی نام ہے، یہی نام ہے، وال مارٹ. ہاں یہ ایک اسٹور ہے، جیسے ہمارے یہاں سپر اسٹور ہوتے ہیں نا، اس طرح کا سپر اسٹور ایک آدمی کا امریکہ میں 500 اسٹور تھے اس کے، اور اتنا بڑا تاجر تھا، کروڑوں اربوں کا اس کا کاروبار تھا. تو اس کو کینسر ہو گیا تھا آخر میں، اور اس سے لوگوں نے کہا کہ بھی تم اپنی زندگی لکھو کہ تم نے کیسی زندگی گزاری، اتنی ترقی کیسے کی. اس نے لکھا کہ میں سب سے پہلے صبح 4 بجے اٹھتا تھا، اور 4 بجے اٹھ کے میں 2 گھنٹے اپنے جو ہے وہ بزنس کی پلاننگ کرتا تھا، اور یعنی ترتیب دیتا تھا کہ آج دن کو میں نے صبح جیسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا، مشورہ کرو تبلیغ کے لیے، کبھی گشتیں کرنی ہے، ملاقاتیں کرنی ہے، آج یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو صبح میں مشورہ کرتا تھا، پلاننگ کرتا تھا اپنے کام کی، اور 6 بجے میں ناشتہ کر کے پھر اپنے کام کے لیے نکل جاتا تھا، اور 4 بجے میں کام ختم کر کے پھر گھر واپس آتا تھا، گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا، کھانا پینا، 8-9 بجے میں سو جاتا تھا. یہ میری زندگی کا معمول تھا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، رات کو جلدی سونا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کافروں کا؟ حضور، اس کافر نے حضور کے طریقے کو اختیار کیا. صبح جلدی اٹھنا یہ کس کا طریقہ تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو برکت والا وقت تھا جس میں حضور پاک علیہ السلام اللہ کو یاد کرتے تھے، عبادت کرتے تھے صبح کے وقت میں، اس وقت کو اس نے کاروبار میں لگا لیا، کاروبار میں برکت ہو گئی. جو قوم 12 بجے تک سوئے گی اس کے کاروبار میں کہاں سے برکت آئے؟ اس دن میں نے ایک آدمی سے بات کی، وہ کہنے لگا مولوی صاحب میں نے تو اب یہ شروع کیا ہے کہ میں صبح نماز کے لیے اٹھتا ہوں، نماز کے بعد تلاوت کرتا ہوں، سورہ یاسین پڑھتا ہوں، اشراق پڑھتا ہوں، اور گھر آ کے میں اپنے کاروبار کا کام گھر سے شروع کر دیتا ہوں.
فون کرنا ہے، کوئی وہ کرنا ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے، سوتا نہیں ہوں اور 10 بجے اپنے کام پہ چلے جاتا ہوں. دوپہر میں اپنے دفتر میں تھوڑی دیر قیلولہ کر لیتا ہوں اور میرا کام بہت آگے بڑھ گیا. لوگ یہ کہتے ہیں نا جی ہم 10 بجے کہاں جائیں، ہمیں تو 9 بجے 8 بجے کاروبار پہ جا نہیں سکتے، دفتر بند، ساری چیزیں بند، تو گھر پہ تو کام کر سکتے ہیں نا. جو پلاننگ کرنی ہوتی کہ آج اس سے پیسے لینے، اس کو دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور جس کو فون کرنا ہوتا ہے وہ سارے دن کے مشورے، وہ کام صبح صبح برکت والا، تو سونا چھوڑ دیا ہے. جب سے سونا چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ سونا برسا رہے ہیں، اللہ سونا برسا رہے ہیں. جس کا کاروبار نہیں چل رہا، جس کی ملازمت نہیں چل رہی، وہ اپنی زندگی کو بدلے، صبح کے سونے کو چھوڑ دے. برکت والا وقت ہے، اس میں اللہ سے برکت مانگے، وہ مسجد میں گزارنے کا وقت ہے. اس لیے سب سے کم نمازی فجر میں، سب سے کم نمازی ہمارے مشورے میں، فجر کے بعد مشورہ ہوتا ہے. اکثر مسجدوں والے تو بیچارے عشاء میں ہی رکھتے ہیں کہ صبح فجر میں ساتھی ہوتے ہی نہیں، تو مشورہ کس چیز کا ہوگا. جس مسجد میں فجر کے بعد مشورہ ہوگا وہاں تبلیغ کا کام آگے بڑھے گا. جو آدمی صبح صبح اپنی تجارت کو سوچے گا وہ آگے بڑھے گا. میں آپ کو کچھ کاروبار گنواتا ہوں جو صبح صبح شروع ہوتے ہیں. دودھ والے، دیکھا آپ نے کسی دودھ والے کو آپ نے دیکھا کہ روتا ہوا ہو کہ یار میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے؟ صبح صبح. چائے والے، سارے چائے کے کھوکے، پان کے کھوکے صبح صبح کھل جاتے، او برکت ہو رہی ہے، ان کے کام میں برکت ہو رہی ہے. جو کام صبح شروع ہوگا اس میں برکت ہوگی. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بدل دیا تھا. ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 82 سال ان کی عمر تھی. 81 سال تک وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہے. آخر میں بیمار ہو گئے تھے، 1 سال کھڑے ہو کے نماز پڑھی. ڈرائیونگ خود کرتے تھے، اپنا سارا کام خود کرتے تھے. میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ اللہ ماشاءاللہ 82 سال تک، 81 سال تک آپ خود کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. آج تو 50 سال کے بچے جو ہے نا، نوجوان، وہ کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے سارے کام کر رہے ہیں. فرمانے لگے کہ یہ سنت زندگی کی برکات ہے، سنت زندگی کی برکت ہے. اور عجیب فرمایا، سنت زندگی، جلدی سونا، جلدی اٹھنا، سنت کھانا کھانا. ہم گئے تو مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے، ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ. مفتی صاحب نے وہ کولڈ ڈرنک منگوائی، ڈاکٹر صاحب نے ایک جو ہے نا وہ نہیں لیا، ایک گھونٹ بھی نہیں. چائے نہیں پیتے تھے، کولڈ ڈرنک نہیں پیتے تھے، سنت غذائیں کھاتے تھے. جو مسنون چیزیں، پکوڑے، سموسے، چینگم اور یہ چپس، یہ چیزیں نہیں کھاتے تھے. جو سنت غذائیں حضور صلی اللہ علیہ. اس دن مجھے خیال آیا، یعنی میں نے کہا ہم ساری زندگی پڑھتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت غذا یہ تھی، لیکن کبھی یہ شوق نہیں پیدا ہوا کہ سنت غذا کیا ہے، وہ کھائیں. ہمارے بچوں سے آپ پوچھیں کیا کھاؤ گے؟ برگر، پیزا. برگر کھائیں گے، پیزا کھائیں گے، چپس کھائیں گے. بچوں کو پتہ ہی نہیں سنت غذا کیا ہے. سنت غذا کیا ہے بچوں کو نہیں پتہ. تو قصور ہمارا ہے، ہم نے وہ زندگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. دیکھیں آپ کی زندگی میں کوئی چیز اتفاقی نہیں تھی کہ بس آپ نے کر لیا، نہیں، اتفاق نہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ زندگی لے کر آئے تھے جو سراپا رحمت تھی، جس کی ہر چیز میں رحمت تھی، ہر چیز میں برکت تھی. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو سیکھیں. ہمارے حضرت واضح منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت فرماتے تھے، یہ فرماتے تھے میں توبہ کرتا ہوں آج تک جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور دین کے سیکھنے میں جو غفلت کی، اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. ہم نے تو دین سیکھا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سنت زندگی کیا ہے، نہیں سیکھی. ہمارے یہاں حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے یہاں ناظم آباد. وہ عبد الرشید صاحب نے ان کے ناشتے کی دعوت کی، مجھے بھی بلا لیا. حضرت کا بیان چل رہا تھا مسجد میں، بیان ختم ہوا، حضرت نے فرمایا اشراق پڑھیں گے. میں 5 منٹ میں اشراق نمٹا دی. آدھے گھنٹے میں حضرت نے 4 رکعتیں پڑھی اشراق کی. آدھے گھنٹے میں اشراق کی نماز. ہمارا تو زیادہ وقت کھانے پینے میں لگتا ہے، ان کا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں لگتا ہے. الٹے چل رہے ہیں. وہاں گھر میں گئے تو حضرت کے سامنے وہ جو ہے دودھ، شہد اور وہ سرید. تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ بھئی یہ تو ناشتے میں لوگ
حلوہ پراٹھے اور جناب پوری اور کیا پتہ نہیں کیا کیا وہ کھاتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ کہا ہم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کھائیں گے؟ کہا جو حضور کھاتے تھے ہم وہ کھائیں۔ کیا پئیں گے؟ جی جو حضور پیتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام دودھ پیتے تھے، شہد پیتے تھے، صبح صبح شہد پیتے تھے اور دودھ پسند تھا آپ کو، اور سرید شوربے کا سالن، اس میں لوکی ہو یا شوربہ ہو، گوشت ہو، اس کے اندر روٹی کوٹ کے اس کو ڈال دیا۔ یہ اتنا برکت والا کھانا ہے۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان وغیرہ کے علاقے میں اس کو صوبت کہتے ہیں، صوبت، اور وہاں کے ہوٹلوں میں یہ عام ہے۔ وہ ہوٹل والے کہتے ہیں کہ 10 آدمی بھی بیٹھے ہوں ایک تھال میں، کبھی یہ تھال خالی نہیں ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا تھال ہو اور اس میں سارے مل کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا ہمارا کھانا ختم ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا تم الگ الگ کھاتے ہو؟ کہا ہاں، یعنی بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور اکٹھے ہو کے کھاؤ، اکٹھے ہو، اس میں اللہ برکت دیں گے۔ وہ جو تھال ہوتا ہے، ایک تھال، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے عربوں کے یہاں، ایک ہم گئے مدینہ منورہ میں ایک شادی میں، عرب آئے ہوئے تھے، وہ انہوں نے عربوں کے یہاں کرسیاں ٹیبل پہ نہیں کھاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہیں راستے ہوٹلوں میں انہوں نے ایسے بنایا جیسے افغانیوں کے ہوٹل میں نہیں ہوتا بیٹھ کے کھانے کی، تو وہ بیچ میں جو ہے ایسے بڑا سا تھال رکھا ہوا، اس تھال میں کھانا رکھا ہے، ایک جماعت آ رہی ہے وہ کھا کے جا رہی ہے، دوسری آ رہی ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ برکت ہے۔ ہمارے اندر چھوٹی چھوٹی پلیٹیں، ہر ایک اپنی اپنی پلیٹ پہ کھائے گا، گھر والوں کے لیے پلیٹیں دھونا بھی مشکل بھائی، ایک بڑے تھال میں سارے گھر والوں نے کھانا کھا لیا، کتنی برکتیں اس لیے چلی گئیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، بس ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم باتیں سننے سنانے کے لیے نہیں جمع ہوتے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ آج کے بعد سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھیں گے اور اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اکثر ساتھی ملتے ہیں کہتے ہیں جی اعمال پورے نہیں ہوتے۔ دیکھیں، اگر اس کے لیے صحبت بہت ضروری ہے، اہل اللہ کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت واصف منظور صاحب رحمہ اللہ کا آخری رمضان تھا، تو میں رمضان میں یہاں مسجد کی مصروفیت کی وجہ سے جا نہیں سکا تھا، تو میں چلا گیا۔ تو حضرت نے مجھے کہا کہ دیکھو، جب تک اللہ کو وقت نہیں دو گے تو اس وقت تک اللہ نہیں ملیں گے، اور فرمایا کہ اللہ پاک دین کتابوں سے نہیں آتا، دین تو اللہ والوں کی صحبت سے۔ نہ ہم اللہ کو وقت دیں، نہ کسی اللہ والے کے پاس جائیں، کسی کی صحبت میں جائیں، تو دین ہماری زندگیوں میں کیسے آئے گا؟ ایک دن ہفتے میں 1 گھنٹہ کسی اللہ والے کے، اس شہر میں ہزاروں اللہ والے پڑے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا کوئی نہیں ہے، ہزاروں اللہ والے پڑے، آپ کہیں بھی جائیں نا آپ کو ہر جگہ اللہ والے ملیں گے، کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے، کوئی علاقہ جس میں کوئی اللہ والا نہ ہو۔ وہ بتاتے تھوڑی ہیں کہ ہم اللہ والے، اللہ چھپے ہوئے ہیں، اللہ کے دوستوں نے بھی اپنے آپ کو چھپایا ہوا، وہ نہیں بتاتے کہ ہم اللہ والے، وہ تھوڑی بتائیں گے۔ اللہ والوں کی نشانی کیا ہے؟ جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ، اس کے رسول یاد آئے، اللہ یاد آئے، اللہ کے رسول کی سنتیں یاد آئیں، اللہ کی طرف رجوع ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، سنتوں پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہو، یہی اللہ والے۔ تو پابندی سے جانا، ہفتے میں 1 گھنٹہ بھی ہم اللہ کو نہ دیں، اور روزانہ اپنے معمولات جو تسبیحات ہیں، تلاوت ہے، اس کو وقت نہ دیں تو اللہ کیسے ملیں گے؟ یہ پریشانیاں ختم نہیں ہوں۔ پہلے ایک دن میں نے حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم سے پوچھا، میں نے کہا حضرت اعمال پورے نہیں ہوتے، کام اتنے زیادہ ہیں۔ فرمایا کام بعد میں کرو، اعمال پہلے کر لو۔ آسان بات، اعمال پہلے کر لو، جب اعمال پورے ہو جائے پھر کام کرو بھائی، پھر دیکھو کاموں میں اللہ تھوڑے سے وقت میں اللہ برکت دیں گے۔ پہلے صبح سب سے پہلا کام رات کا سونا ٹھیک کریں اور صبح جلدی اٹھنا ٹھیک کریں۔ اتنی بڑی راتیں اللہ نے دی ہیں، اگر ہم 11 بجے بھی سو جائیں، 4 بجے اٹھ جائیں تو 5-6 گھنٹے کی نیند ہو جائے گی، اور 1.25 گھنٹہ اللہ کے سامنے مصلی پہ گزاریں اور درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، تیسرا کلمہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، تو یہی چیزیں جو انسان کو مرنے کے بعد کام آئیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ایصال ثواب فرمانے۔ اللہم صلی علی محمد۔